جی آگے دیکھیں صحابیات رضی اللہ عنہن کی ایمانی قوت اور جذبہ ایمانی کو دیکھیے کہ انہوں نے بچے کے مرنے پر کس طرح صبر سے کام لیا. اللہ اکبر. اس واقعے کو توجہ کیجئے گا. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا بیمار تھا، وہ سفر پر گئے اور اس کا انتقال ہو گیا. وہ واپس آئے تو اپنی بیوی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا بچہ کیسا ہے. اللہ اکبر. پلیز اس واقعے کو دل کے کانوں سے سنیں، خصوصاً سب خواتین آج چھوٹی چھوٹی بات پہ شوہروں سے لڑتی ہیں نا، چھوٹی چھوٹی بات پہ ایسا طوفان بنا دیتی ہے کہ بندے کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں آج کیا طوفان آ گیا گھر میں. ایسے کال آئے گی، ایسے میسیج آئے گا کہ اللہ اکبر، بندہ بس لگتا ہے کہ آج گیا سارا کچھ، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا. پلیز اس لیے کہا جاتا ہے کہ آج کی مسلمان بچی کو، عورت کو، بہن بیٹی کو، ماں کو حضرات صحابیات رضوان اللہ علیہن اجمعین کے راستے پہ چلنا چاہیے. ان کی بیٹی بنے، ان کو اپنا اسوہ نمونہ بنائیں. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے انہوں نے کیا عمل کیا کہ ان کے شوہر جب گئے سفر میں تو ان کا بیٹا بیمار تھا، اور جب وہ واپس آئے تو اپنی بیوی سے آ کے پوچھا کہ بیٹا کیسا ہے. بیوی نے کہا کہ پہلے سے زیادہ پرسکون ہے، پہلے سے زیادہ پرسکون ہے. الفاظ کا چناؤ دیکھیں، تہذیب دیکھیں، وقار دیکھیں. اللہ اکبر کبیرہ. اس کو بولتے ہیں ہسبینڈ وائف. یہ ہوتی ہے لو، یہ ہوتی ہے محبت، یہ ہوتا ہے نعمت کی قدر، یہ ہوتا ہے اپنائیت. اس کو بولتے ہیں خلوص. یہ نہیں کہ بس تھوڑی سی پریشانی آئی تو ایسا اتنا طوفان اٹھا دیا کہ بس ساری دنیا کو پریشان کر کے رکھ دیا. پریشانی کے موقع پہ صبر سے کام لینا. ان اللہ مع الصابرین. ہمارے دین میں جو بار بار صبر کی تلقین دی گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اے مسلمان مرد عورت، تو آپ کی زندگی میں آزمائشیں آئیں گی، آپ نے صبر کرنا. اگر آپ صبر کریں گی تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ آپ کے ساتھ، اللہ کی مدد، اللہ کی رحمت، اللہ کی نصرت ہر وقت آپ کے ساتھ ہوگی. چاروں طرف سے اللہ کی مدد آپ کو گھیر کے رکھے گی. اللہ کی یہ مدد، اللہ کا یہ ساتھ ہونا، یہ معیت اللہ کی. اللہ اکبر. اتنی بڑی سعادت. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم میں غار ثور میں فرمایا تھا ان اللہ لا تحزن ان اللہ معنا. ابو بکر پریشان نہ ہو، ہمارے ساتھ اللہ ہیں، اللہ کی معیت ہمیں نصیب ہے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے. یہ جو معیت ہے بہت کمال کی چیز ہے. تو اللہ کی معیت صبر کرنے والوں کے ساتھ. تو پلیز صبر کو لازمی اپنی زندگی میں سمجھیں، سیکھیں، عمل کریں. اگر صبر آپ کے اندر نہیں ہے، بے صبری ہے، تو پھر آپ ہر جگہ پہ ناکام ہوں گی، ہر جگہ پہ ناکام ہوگی. بے صبری انسان کو ناکامی کی طرف لے جاتی ہے، چاہے وہ دنیا کی ناکامی ہو چاہے دین کی ناکامی ہو. تو اس لیے صبر کے کس لیے کہا جاتا ہے نا، صبر کا پھل بہت میٹھا ہوتا ہے. جب ملتا ہے تو بہت میٹھا پھل ملتا ہے. یقین جانیے بہت میٹھا پھل ہوتا ہے صبر کا. اب اس پر واقعہ سنانا شروع کروں، بات لمبی ہو جائے گی. بہرحال حضرت ام سلیم ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جب سفر پہ گئے تو ان کا بیٹا بیمار تھا. واپسی آ کے جب پوچھا کہ بچہ کیسا ہے تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقل کو استعمال کیا، سمجھداری کی، اللہ سے مدد مانگ کر صبر کے ساتھ اللہ کی معیت کو حاصل کیا اور اپنے شوہر کو ازواجا لتسکنوا الیہا. وہ جو پچھلے کلاسز میں آپ نے سنا تھا نا کہ سکون، اپنے شوہر کو سکون دینے کے لیے یہ بات کہی کہ بچہ پہلے سے زیادہ پرسکون ہے. اللہ اکبر. حقیقت میں بچہ فوت ہو چکا تھا، بچہ فوت ہو چکا تھا. گھر کے اندر اپنے چھوٹے لخت جگر کی لاش پڑی ہوئی ہے اور اس کے اوپر کپڑا ڈال کر شوہر کو سکون دینے کے لیے کیا کیا آگے دیکھیں. بیوی نے کہا کہ پہلے سے زیادہ پرسکون ہے، یعنی دنیاوی تکالیف سے چھٹکارا پا کر آخرت کی طرف سفر کر گیا ہے، لیکن بتایا نہیں. پھر شوہر کو اچھے سے کھانا کھلایا. شوہر رات کو بیوی سے ہم بستر ہوئے. اللہ اکبر. پھر ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بتلائیے. پھر آگے دیکھیں، الفاظ پہ غور کیجئے. اگر کسی کے پاس اونٹ رکھائے کوئی بندہ پھر واپس مانگے تو اسے روکنے کا حق ہے؟
تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں. کہنے لگے اپنے بیٹے کے انتقال پر صبر کیجئے، وہ وفات پا گیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اجر کی امید رکھیے. بخاری اور مسلم کی یہ حدیث مبارکہ ہے. اب سوچیں، پلیز سوچیں، اس واقعے کو سوچیں، اکیلے میں بیٹھ کر اس کو اپنے اندر آپ نے بٹھانا ہے. آپ طالبات ہیں، آپ دین سیکھنے والی میری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، اس بات کو سمجھیں کہ ایک عورت نے اپنے اندر صبر کی کتنی محنت کی، کتنی مشق کی. اس نے ازدواجی زندگی کی حقیقت کو کتنا سمجھا. یہ عمومی طور پہ بات ہوتی ہے جب مرد حضرات سفر پہ جاتے ہیں، بیوی سے دور ہوتے ہیں، تو اس کے بعد شادی شدہ لوگوں کو اپنی بیوی کی شدید ضرورت ہوتی ہے، جسمانی ضرورت. یہ اللہ نے رکھی ہے، نبیوں کے اندر بھی یہ چیز تھی، کوئی غلط بات نہیں ہے. تو جب وہ سفر سے واپس آئے، بچہ فوت ہو گیا، اتنا زیادہ دل گردہ. اللہ اکبر. ہمارے ہاں تو مردوں کے اندر اتنا دل گردہ نہیں ہوگا، پھٹ پڑتے ہیں، مرنے کے لیے تیار ہو، خودکشی کے لیے. ہمارے ساتھ کیوں ہوتا ہے؟ مرد بھی یہ شکوے کرتے نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو انہوں نے اپنے شوہر کو حقیقی معنوں میں سکون پہنچانے کے لیے کیا عمل اختیار کیا؟ بچے کی میت کے اوپر کپڑا ڈالا، کپڑا ڈال کے یوں شو کروایا کہ بچہ آرام کر رہا ہے. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ حالات دیکھے تو انہوں نے سمجھا کہ بچہ آرام کر رہا ہے، اس لیے انہوں نے پوچھا کہ بچے کا کیا حال ہے. تو آگے سے آنسو نہیں بہنا شروع ہو گئے، آگے سے واہ ویلا شور نہیں مچایا، بلکہ تہذیب کا سمجھداری کے ساتھ کہ میں نے اپنے شوہر کو سکون پہنچانا ہے، یہ سفر سے آیا ہے، اس کو میری ضرورت ہے، اس کو بیوی کی ضرورت ہے. جن بیویوں کے یہ شوہر ہوتے تھے نا، وہ پھر غلط جگہ پہ، اس طرح کے شوہر ہوتے ہیں نا جو اچھے شوہر ہوتے ہیں، وہ پھر غلط جگہ پہ منہ نہیں مارتے. جب مردوں کی جائز خواہشات حلال جگہ پر جائز طریقے سے پورا ہونا شروع ہو جاتی ہے، پھر عورتوں کے بھی وہ شکوے نہیں رہتے. یہ بڑی خاص بات ہے. تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا جواب دیا، ایسا جواب دیا کہ وہ مطمئن ہو گئے. انہیں یہ سمجھ، جھوٹ بھی نہیں بولا، اس کو بولتے مناسب سی ایسی بات کرنا کہ جھوٹ بھی نہ ہو اور غلط بات بھی نہ ہو، وہ بندہ اپنے حساب سے سمجھ رہے اور آپ حقیقت میں صحیح بھی کہہ رہے ہیں. انہوں نے بولا کہ پرسکون ہے پہلے سے زیادہ ہے. یعنی ظاہر جب بچہ فوت ہو جاتا ہے وہ واقعی سکون میں آ جاتا ہے، واقعی سکون میں آ جاتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ دین کی تعلیم حاصل کریں تاکہ بولنا بھی اچھا آئے، اچھا سوچنا آئے. یہیں سے تربیت، یہ چیزیں تربیت علماء صلحاء کے سے جب ہم تربیت حاصل کریں گے تو ہمیں یہ چیزیں سمجھ آئیں گی. یعنی کتنی بڑی بات ہے یار، کتنی بڑی بات کہ بچے کی میت رکھ کے وہ شوہر کو کھانا کھلا رہی ہیں. اس کے بعد حدیث بخاری شریف کے حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ اپنی بیوی سے انہوں نے اپنی جسمانی ملاقات کی اور اس کے بعد بھی وہ ان کو سمجھا رہی ہیں کہ اگر عارضی طور پر کوئی کسی کے پاس اونٹ رکھے تو وہ واپس لے، کیا اس کو روکنے کا حق ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں حق ہے. تو پھر کہنے لگی کہ اب اپنے بیٹے کی وفات پر صبر کیجئے اور اللہ سے اجر کی امید رکھیے، اللہ اجر عطا کریں گے. اللہ اکبر. یہ ہوتی ہے تربیت، یہ ہوتی ہے تربیت. ایسے گھر واقعی جنت بنا کرتے ہیں. جنت سے مراد کہ ایسے گھروں میں عجیب سکون ہوتا ہے. آزمائشیں یہ زندگی کا حصہ ہیں. وہ مولوی صاحب ہیں، وہ مفتی صاحب ہیں، وہ پیر صاحب ہیں، وہ وزیر اعظم صاحب ہیں، وہ چیف آف آرمی اسٹاف ہیں. سب کے گھروں میں، کسی کے گھر میں کبھی بھی آزمائش آ سکتی ہے، کوئی بھی اس سے مبرہ نہیں ہے. پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جیسی خوبصورت ہستی کے گھر میں جب آزمائشیں پریشانیاں آئیں، میں اور آپ کون ہیں؟ ہمیں صبر کرنا ہوگا اور ان معاملات کو سمجھنا ہوگا کہ اگر زندگی میں ہمارے ساتھ کوئی برا وقت آ جائے تو ہم نے صبر کرنا ہے، اللہ کی معیت کو سامنے رکھنا ہے، اچھے وقت کا انتظار کرنا ہے. اور اگر بچوں کے معاملات میں ہمارے ساتھ آزمائش کا معاملہ آ جائے، صبر کر لیں. صبر کرنا چاہیے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائیں. انشاءاللہ یہاں سے آگے اسلام کے مسالے کو بچے کی محبت پر فوقیت دینا یہاں سے کل انشاءاللہ پڑھیں گے.